السلام علیکم ناظرین کرام، نہ بولنے والے بچے کو پرندے کا جھوٹا پانی پلانے سے بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا بچہ پیدا کرنا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے۔ جہاں بال نہ ہو وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے ہاتھوں سے مرچیوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا انشاءاللہ۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کریں۔ ناظرین کرام، سرسوں کا تیل پلٹیلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈیری فرنٹس اور ہری سبزیاں ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی یخنی کا استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جسمانی طاقت کے لیے کھجور بے حد مفید چیز ہے۔ املی کا جوس پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت میں زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا جوس پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ بادام کا تیل ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میٹھی مشروبات پینے سے پرہیز کریں، یہ آپ کے بدن میں پانی کی کمی کے باعث بنتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہوں تو پکی ہوئی خوبانی کھائیں۔ دہی میں شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بے حد زیادہ طاقت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شعوشات کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ پٹھوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ ناظرین کرام، مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ جھریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ اگر چائے میں چینی کا استعمال زیادہ کرو گے
تو شوگر کے مریض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، بخار اتر جائے گا۔ ناظرین کرام، نیم گرم پانی دل کی تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بے حد ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، بادام اور کیلا اور کشمش کو پیس کے دودھ میں ملا کر پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ لیموں والا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چنے کی دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، سونف یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور افسردگی کو دور کرتا ہے۔ کھانا کھا کر کچھ دیر پیدل چل لیا کرو تاکہ آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اونٹ کی چربی کا تیل ناخن پر لگانے سے ناخن صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ ناظرین کرام، دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سبونی دانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو جسٹ فار انفارمیشن کے لیے تھا۔ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیا کریں۔ آپ کے جسم کے ذمہ دار آپ خود ہیں اور کوئی نہیں، اسی لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔